الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، اللہ کے فضل و کرم سے حج کے فضائل و مسائل سے متعلق درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، یعنی استطاعت حج فرض ہونے کے لیے استطاعت کی شرط ہے۔ مستطیع ہونا، صاحب استطاعت ہونا، یہ حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے، اور یہ شرط بہت واضح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی خاطر لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو مکہ تک، اللہ کے گھر کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یعنی اگر کوئی غیر مستطیع ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مستطیع ہی پر، صاحب استطاعت ہی پر فرض کیا ہے۔ اور ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 بھی اس مسئلے پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، مکلف نہیں کرتا۔ تو انسان اسی عمل کا مکلف ہے جس کی اس کے اندر استطاعت ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ اسے امام ابن حزم، امام ابن قدامہ، امام قرطبی اور امام نووی وغیرہ نے یہ اجماع ذکر کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کی استطاعت نہ ہو، شرعی، عقلی، ہر اعتبار سے وہ اس پر انسان مکلف نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ مسئلہ آتا ہے، کیا حج کے کافی ہونے کے لیے بھی استطاعت شرط ہے؟ یعنی ایک شخص غیر مستطیع ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، مکہ تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن وہ کسی طرح سے مشقت برداشت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، کیسے ہی سفر کا اہتمام کرتا ہے، تکلیفیں سہتا ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ حج کر لیتا ہے۔ تو کیا اس مشقت کے ساتھ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج کر لے تو اس کا حج قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں تمام فقہی مذاہب اس بات پر متفق ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سارے فقہی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص مستطیع نہیں ہے لیکن وہ کسی طرح حج کر لیتا ہے تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو استطاعت کی شرط رکھی گئی ہے وہ دفع حرج کے لیے رکھی گئی ہے، تنگی نہ ہو کسی کے لیے، اس لیے یہ شرط رکھی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی حج کر لیتا ہے تو اس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے لیے جمعہ کی حاضری معاف ہے، لیکن اگر وہ بیماری کے باوجود صلاۃ جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو صلاۃ جمعہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس کا مسئلہ بھی ہے، اور بھی مسائل ہیں، اور بھی ایسے مسائل ہیں کہ اگر جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اگر کوئی شخص وہ عمل کر لیتا ہے اور اس بتکلف اور مشقت کے ساتھ وہ عمل کر لیتا ہے تو وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کیا فرض حج کے لیے والدین کی اجازت لینا ضروری ہے؟ فرض حج کے لیے والدین کی اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر کسی نے والدین کی اجازت نہیں لی اور احرام باندھ لیا، حج شروع کر دیا، تو کیا والدین کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا حج ختم کروا دیں اور کہیں کہ نہیں، ہم نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے حج ختم کرو، احرام سے نکل جاؤ؟
کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ والدین کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر کسی بالغ اولاد نے حج کا احرام باندھ لیا تو اس کا احرام توڑوا دیں، اور ان کی اجازت لینا، فریضے کے لیے ان کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ ماں باپ ہیں، والدین ہیں، انسان اگر ان کی اجازت لیتا ہے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے انسان پر فرض عین ہوتی ہیں، والدین کو اس کا حق نہیں ہے کہ فرض عین سے روک دیں۔ اس کی دلیل سورہ لقمان کی آیت نمبر 15، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ دونوں ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ میرے ساتھ شرک کرو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور شرک کے لیے علم ہو ہی نہیں سکتا، شرک تو جہالت کا عمل ہے، دلائل اور علم تو توحید کے ساتھ ہے، تو اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو تم ان کی اطاعت نہ کرو اور ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی سے پیش آؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت سے منع کر دیا جہاں پر اللہ کی اطاعت چھوٹ رہی ہو، اور حج کرنا اگر کسی انسان پر فرض ہو جائے تو ماں باپ کو اسے روکنے کا حق نہیں ہے۔ حدیث سے بھی یہ بات آپ کو مل جائے گی، حدیث میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ جس میں صحیح بخاری میں 7257 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1840 نمبر پر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کہ کسی شخص کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی، نیکی اور خیر کے کاموں میں اطاعت کی جائے گی۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں 2782 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 85 نمبر پر آئی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ای العمل افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، وقت پر صلاۃ ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کی اطاعت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو مؤخر کیا، صلاح یہ فرض عین ہے، اس پر بر الوالدین کو مؤخر کیا، تو پہلے نمبر پہ فرض عین کو رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض عین یہ اللہ کا حق ہے اور یہ بر الوالدین پر مقدم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک پر مقدم ہے، لہذا والدین اپنے بالغ بچے کو استطاعت ہونے کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی سے روک نہیں سکتے، انہیں اس کا حق نہیں ہے۔ البتہ نفلی حج کا معاملہ مختلف ہے، نفلی حج میں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین سے اجازت لینی چاہیے، اور والدین نفلی حج کرنے سے اپنے بچے کو منع کر سکتے ہیں۔ اس پر فقہائے اربعہ کا اور چاروں مذاہب کا اس مسئلے میں اتفاق ہے۔ اور فرض کفایہ، جیسے جہاد فرض کفایہ جس وقت ہو اس وقت والدین اسے روک سکتے ہیں، تو جب فرض کفایہ سے روک سکتے ہیں تو مستحب سے بدرجہ اولا روک سکتے ہیں، یہ ان کی دلیل ہے۔ ایک مسئلہ اور اس پر بات کر لیتے ہیں، کیا اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ عقد کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے کام کا، حج کے دنوں میں یا حج کے بعض دن ان میں سے آتے ہیں، تو کیا صاحب عمل سے جس کے ساتھ کام کا ایگریمنٹ ہوا ہے اجازت لینا ضروری ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو اس کا حج کرنا درست ہوگا یا نہیں درست ہوگا؟ اس سلسلے میں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور لجنہ دائمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حج کے دنوں میں کسی کے ساتھ
کسی عمل کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو وفا کرو، اگر ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنے شرطوں پر قائم ہوتے ہیں، یہ امام بخاری نے تعلیقاً اسے بصیغۃ الجزم روایت کیا ہے، 2274 نمبر حدیث سے پہلے تعلیقاً اسے ذکر کیا ہے۔ امام ابو داؤد نے 3594 نمبر پر اس کو سند کے ساتھ موصولاً اس کی تخریج کی ہے، اور امام نووی نے اس کی سند کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو سنن ابی داؤد 3594 نمبر پر حسن صحیح قرار دیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر قائم ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، عہد کیا ہے، تو صاحب عہد سے اور صاحب عمل سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گویا استطاعت کے منافی یہ عمل ہے۔ اس کا ایگریمنٹ، حج کے دنوں میں ایگریمنٹ، یہ استطاعت کے منافی ہے، اس لیے استطاعت اس کو تب حاصل ہوگی جب اسے اجازت مل جائے گی۔ تو حج فرض ہونے کے لیے استطاعت شرط ہے، اور اسی میں وہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک خاتون کے پاس محرم نہیں ہے تو وہ مستطیع نہیں ہے۔ بہرحال واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔